علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کب ہوتی ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شب قدر کی کون سی دعا سکھلائی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شب قدر کب ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا کرو، یعنی کہ رمضان کی 21، 23، 25، 27 اور 29 راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا کرو۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے کون سی دعا مانگوں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شب قدر کی یہ دعا سکھلائی ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو معافی کو پسند فرماتا ہے، اے اللہ بس تو ہمیں معاف فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں اس دعا کو کثرت سے پڑھو، یہ شب قدر کی دعا ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شب قدر ایک ایسی رات ہے جو تمام راتوں میں افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے، اور اس رات اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرو اور خاص طور پر قرآن شریف کی تلاوت کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے کلام کو لوح محفوظ سے دنیا میں شب قدر کی رات میں اتارا ہے، اور اس رات قرآن پڑھنے کی بہت زیادہ بڑی فضیلت آئی ہے۔ اور قرآن تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو کہ تمام کتابوں سے افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس تمام راتوں میں افضل رات میں اپنی تمام کتابوں میں افضل کتاب قرآن شریف کو نازل فرمایا ہے اور شب قدر کی رات میں اتارا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس رات قرآن پاک کو پڑھنے کی بہت زیادہ بڑی فضیلت آئی ہے، کیونکہ قرآن پاک تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو کہ تمام کتابوں سے افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے تمام راتوں میں افضل رات یعنی شب قدر کی رات میں اتارا ہے۔ قرآن پاک تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت، اس کا پڑھانا بھی عبادت، اس کا سننا بھی عبادت، اس کا سنانا بھی عبادت، اس کو دیکھنا تک عبادت ہے، اور اس پر عمل کرنا تو سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو قرآن پاک کی خاص طور پر تلاوت کرے، اس رات کی اہمیت کو پہچانے، اس رات کی بہت زیادہ بڑی فضیلت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ آگ سے آزادی کا ہوتا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرتے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کی نیت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا معمول بنا لیتے، اور جب تک عید
کا چاند نظر نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کی نیت فرماتے اور جب تک رمضان کے بعد کا عید کا چاند نظر نہیں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اعتکاف ختم نہیں فرماتے۔ تو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں اعتکاف کی نیت فرمائیے، کیونکہ اعتکاف کا بہت زیادہ بڑا ثواب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو ایک دن کا اعتکاف فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دیتا ہے، اور ایک خندق کی مسافیت زمین اور آسمان کے درمیان جتنی مناسبت سے بھی زیادہ بڑی ہوتی ہے، اور اعتکاف کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اور رمضان میں اعتکاف ضرور فرمائیے، اعتکاف کی نیت فرمائیے، اعتکاف کی بہت زیادہ بڑی فضیلت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں اور آخری 10 دنوں میں اعتکاف ضرور فرماتے اور اعتکاف کا معمول بنا لیجئے، اور اس رات کی اہمیت کو پہچانیے۔ اس رات اس دعا کو کثرت سے پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما دے، اور اس رات سچی اور پکی توبہ کر لے، اپنے گناہوں کی، اپنی خطاؤں کی، اپنی غلطیوں کی اللہ تعالیٰ کے دربار میں معافی طلب کرے۔ اس رات سچی اور پکی توبہ کر لے، اس مہینے میں اپنی مغفرت اور اپنی بخشش کروا لے، اور اس رات دعائیں خوب قبول ہوتی ہے۔ تو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اس امت مسلمہ کے لیے، اور خاص طور پر فلسطین کے لیے، فلسطین کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، فلسطین کے لیے خاص طور پر دعائیں مانگیے، اور اس رات خوب دعائیں قبول ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شب قدر کی رات ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک جماعت کے ساتھ نیچے اترتے ہیں اور فرشتوں کی جماعت کو حکم دیتے ہیں کہ جو اس رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہا ہو تو اس کی دعاؤں پر آمین کرو، اور فرشتے صبح تک شب قدر کی رات دعاؤں پر آمین کرتے ہیں۔ تو شب قدر کی رات اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگے اور اپنے مرحومین کے لیے خاص طور پر دعائیں مغفرت مانگے، اور ہر طرح کے گناہ سے اپنی حفاظت کیجیے، اپنی نیکیوں میں اضافہ کیجیے، اور اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہم تجھ سے سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ جھوٹ غیبت چغلی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ امت کی مغفرت فرما، اے اللہ جو رشتوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں انہیں نیک جوڑا عطا فرما، اے اللہ جو پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو ناحق مقدمات میں مبتلا ہیں ان کی رہائی کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمارے عبادات کو قبول فرما، اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنے دربار میں بڑا چڑھا کر قبول فرما، اے اللہ عبادات میں جو بھی غلطیاں، جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں ان سب کو معاف فرما، اے اللہ یہ رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے، اے اللہ ہم اس کی قدر نہیں کر پائے، اے
اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہم سے جو بھی غلطیاں ہوئی، جو بھی گناہ ہوئے، ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنے دربار میں بڑا چڑھا کر قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری تراویح میں قبول فرما۔ اے اللہ جو تراویح میں غلطیاں ہوئی ان سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے فضل سے عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے لیے بہترین ہو وہ عطا فرما۔